بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 286. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ اے ہمارے رب نہ تو ڈالنا ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا ہم سے پچھلی قوموں پہ. پچھلی قوموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو پچھلے انبیاء کی قومیں تھیں، جیسے یہودی ہیں، جوز ہیں، یا نصارہ کرسچنز ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو بھی قومیں تھیں، کیونکہ ان کی جو شریعتیں تھیں اس کے جو احکامات تھے وہ زیادہ سخت تھے، اسلام سے زیادہ سخت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آسان دین لے کر آئے ہیں، قابل عمل دین لے کے آئے ہیں، بہت پریکٹیکل دین جس پر ایزیلی جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہ دین لے کر آئے. باقی دین میں جو ادیان میں جو سختیاں تھیں ان کے شرعی احکامات میں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا کیا امت مسلمہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا دعا کی جا رہی ہے کہ ہم پر ویسے بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پچھلی قوموں پہ ڈالا. بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دین کے جو احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب پچھلی قوموں میں کیا تھا جو کہ زیادہ سخت تھا ہمارے دین سے؟ مثلا ان کی جو عبادات تھیں، ایک تو وہ زیادہ لمبی تھیں اور زیادہ طویل تھیں. پھر ان کے جیسے روزے ہیں تو وہ جیسے ہمارے 30 ہیں تو ان پر مہینے میں 40 روزے جو ہیں وہ فرض ہیں کرسچنز پر. اور اسی طرح اس کی جو ٹائمنگز ہیں روزوں کی وہ بھی زیادہ لمبی ہے. اسی طرح جو پچھلی قومیں تھیں ان پہ جیسے قتل ہو جائے تو اسلام میں کیا ہے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، یا پھر یہ کہ اگر ورثاء جو ہیں مقتول کے جو قتل ہوا ہے وہ اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو بہتر کہا گیا ہے، یا پھر وہ فدیہ لے سکتے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں کوئی مال لے کر تو وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں قاتل کو. لیکن پچھلی قوموں میں یہ نہیں تھا، قصاص ہی تھا، یعنی قتل اگر کوئی ہوا ہے تو اس کے بدلے قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا. اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہم پر حلال ہیں وہ پچھلی قوموں پہ حرام تھیں، جیسے یہود پہ چربی جو ہے وہ حرام تھی. اسی طرح ان کے جو احکامات تھے جیسے ناپاکی کے، تو اس میں اگر کوئی کپڑا گندا ہو جاتا تھا، کوئی اس پہ فیلس، کوئی غلاظت اس پہ لگ جاتی تھی، تو اس کو وہ دھو کے اس میں جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کو وہ کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا اور اس میں نیا کپڑا لگانا پڑتا تھا. اسی طرح جیسے یہود پہ ہفتے کا دن، جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہے تو ان کی عبادت کا دن جو ہے وہ ہفتہ تھا، تو اس دن ان کو کوئی بھی کام کرنا، یعنی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ان کو اس کی اجازت نہیں تھی. جبکہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. تو یہ ساری آسانیاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین لے کر آئے اس میں ہیں. اور یہاں پہ بھی اسی کی ہی دعا کی جا رہی ہے کہ ہم پر ایسے سخت احکامات نہ ڈالنا شریعت میں جو ہم کر نہ سکیں. جیسے کہ معراج کا جو واقعہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کلام ہوئے تو وہاں پہ جو تحفے ہم نے پڑھے، جس میں سے ایک جو تحفہ ہے جو عطا کیا گیا معراج کے موقع پہ، ایک تو یہ 2 آیات ہیں، اس کے علاوہ 5 نمازیں ہیں. تو وہ 5 نمازیں اصل میں کتنی تھیں؟ 50 نمازیں تھیں. 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ 50 نمازیں تمہاری قوم نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میری قوم کو اس سے کچھ کم دی گئی تھیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکی، تو اس لیے اس میں تخفیف کروائیں، اس کو کم کروائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے تو اس میں سے جو ہے وہ 10 نمازیں کم کی گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے، آپ کی قوم یہ بھی نہیں کر سکے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس طرح کرتے کرتے وہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی کم کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اور پھر وہ 5 نمازیں ہی فرض ہوئیں ہم پر، اور ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 50 نمازوں جتنا ہے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو قوم ہے اس کی جو عبادات تھیں وہ زیادہ سخت تھیں، لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور اب بھی نہیں کر رہے. لیکن مسلمانوں کا جو دین ہے، ہمارا جو دین ہے، یہ آسان ہے، باقی ادیان کی نسبت اس پر عمل کرنا آسان ہے. اور اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنا مشکل کام ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر روزے بھی رکھنے ہیں، یہ بھی کرنے ہیں. یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے، اس میں ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہے اور ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی دعا کی جا رہی ہے کہ، اور یہ دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ ہم پہ، کہ ہم مسلمانوں کو کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر ویسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلی قوموں پہ تھے.
اور کیا کہا، کیا دعا سکھائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جس کی ہم میں اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور ہم پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا، جیسے شروع میں کہا گیا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا رحم ہی رحم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں ڈالی، ہر چیز میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہے، سہولت دی ہے، یہ آسان اور قابل عمل دین ہے، اس میں ایز ہے، ریلیکسیشن ہے، یعنی جیسے آپ سفر میں ہیں تو آپ کی جو نماز ہے وہ آدھی کر دی گئی، قصر نماز کر دی گئی، تو یہ کتنا بڑا ایک ریلیکسیشن ہے۔ اگر سفر میں بھی پوری پڑھنی پڑتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیمار ہیں تو نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے اس وقت تو بعد میں پورے کر لیں۔ تو جو بھی شرعی عذر ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی پرابلم میں ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتا یا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس کو وہاں پہ چھوٹ دی گئی ہے۔ پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف نیت، اچھی نیت پہ بھی صرف اجر ہے، جبکہ برے کام کی نیت کی جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ کام کر نہ لیا جائے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں ہر لحاظ سے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دلوں کے خیالات ہیں اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ کر نہ لیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی برا آئیڈیا شیطان نے ڈالا ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، جو آیت 284 میں تھا نا کہ دلوں کی اس پہ بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم ڈر گئے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی جب تک کہ ہم اس برے خیال پہ عمل نہ کر لیں۔ تو یہ ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر آیت کے آخر میں کیا کہا گیا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی جو ہماری بھول چوک تھی اس پہ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ ہم پہ ہماری اس پہ پکڑ نہ کرنا، اس کا ہم سے سوال ہی نہ کرنا، کہ چلو بھول گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ وہ معاف ہے۔ لیکن جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، واعف عنا، کہ ہم سے درگزر کر دے۔ عفو جو ہوتا ہے عین فا واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، اریز کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، یعنی جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس کو بالکل ہی غائب ہی کر دینا کہ جیسے کبھی وہ ہوئی ہی نہیں تھی، اسے نامہ اعمال میں مینشن ہی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں واعف عنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، واغفر لنا، کہ جو گناہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو گئے ہیں ان کو چھپا دے، ان کو ڈھانپ دے۔ واغفر کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، کور کر دینا، ہائیڈ کر دینا۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی اس کو نامہ اعمال میں تو وہ لکھا گیا لیکن ہم اس کو چھپا دے کہ اس پہ سزا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ ہمیں پنشمنٹ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحم سے پھر کیا ہوگا کہ ہم آئندہ اس طرح کی غلطیاں اور جو گناہ ہیں ان سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کرتے ہیں، رحمت کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے تاکہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں۔ اور انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے۔ مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ولی، ٹھیک ہے۔ ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے، مددگار، کارساز، گارڈین، کیئر ٹیکر، پروٹیکٹر۔ تو ہمارا جو مولا ہے، ہمارا جو ولی ہے، وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے مولا کا لفظ عربی میں عام جو ولی کا لفظ ہے وہ دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گارڈین کے لیے، یا جیسے جو جائیداد وغیرہ کے معاملے ہیں تو اس میں جو وارثین ہوتے ہیں ان کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارا الٹیمیٹ گارڈین ہے وہ کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی تو ہی ہماری مدد کرے گا، تو ہی ہمارے سارے کام بنانے والا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو ہماری مدد کر دشمن قوم کے اوپر یا کافر قوم کے مقابلے میں۔ اب یہ مدد کس طرح سے ہوگی، یعنی جب بھی کافروں سے مقابلہ ہو۔ اب کافروں سے مقابلہ ایک تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ، انسانی قوت کے ساتھ ہماری مدد کرے کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر جیت جائیں، ان کو فتح حاصل ہو۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جیسے
دنیا میں کبھی حق اور باطل کی جنگ ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں ایک کمپٹیشن یا مقابلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس ایسے دلائل ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے دلائل دے کہ ہم ایک تو خود اپنے دین پہ قائم رہیں، ہمیں وہ ورغلا نہ لیں کہ ہمیں وہ اپنے دین سے ہٹا لیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان پہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سچا ہے، ہم اپنے دین پہ ہمیں فخر ہو، نہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ فالو کریں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، بلکہ ہمیں خود پتہ ہو کہ یہ ہمارا دین ہے جو کہ بیسٹ ہے، اور یہ دین ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور ہم اس پہ خود بھی پکا ہمارا یقین ہو، اور ہم دوسروں کو بھی یہ شو کر سکیں کہ ہم ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، اور اس کے ہمیں دلائل اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں دے سکے، کیونکہ بہت ساری ایسی سچویشنز دنیا میں ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے جو غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنا پوائنٹ ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کافروں کے مقابلے میں، تو ہر طرح سے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ بھی اس دعا کا ہی حصہ ہے، اور یہ پوری اگر آیت آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ ہر روز رات کو پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری حکمت ہے، بہت ساری وزڈم ہے، جس میں سے کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے اور کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس آیت سے ہمیں بچوں کیا کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو جو بھی رسپانسبلٹیز ہمیں دی گئی ہیں دین کی یا دنیا کی جو پرابلمز ہیں اور مشکلیں ہیں ان کی، وہ سب ہماری کیپیسٹی میں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی کام کو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، بے شک وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہم اگر کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے، کیپیبلٹی دی ہے۔ پھر یہ کہ ہر شخص کو اپنے اچھے اعمال کا بھی بدلہ ملے گا اور برے اعمال کا بھی بدلہ ملے گا، کوئی بھی کسی دوسرے پر الزام نہیں ڈال سکتا کہ یہ برا کام میں نے فلاں کی وجہ سے کیا، یا یہ جو اچھا کام ہے یہ کرنے میں اس کی وجہ سے رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا بدلہ خود حاصل کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک جو ہوتی ہے اس پہ نہیں پکڑے گا، انشاءاللہ اس پہ ہمیں معافی ملے گی، لیکن جو جان بوجھ کر کیے گئے گناہ ہیں ان پر پکڑ ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ مواخذہ تو ہوگا، یعنی بھول چوک پہ تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس پہ جو ہے وہ پکڑ ہوگی، اور وہ کس حساب سے ہوگی؟ ہر انسان کی اپنی صلاحیت، اس کے ٹیلنٹ، اس کے جو سکلز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، اس کی جو نعمتیں اور جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیں، اس کے حساب سے ہر انسان کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے حساب سے ہوگی۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی بہت اچھا بولنے کا ٹیلنٹ تھا کسی میں، کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے پوائنٹس کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آرگیومنٹ میں ہر حال میں جیت جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ پھر آپ کو یہ جو اسکل میں نے دیا تھا یہ آپ نے کس چیز میں یوز کیا؟ کہ آپ نے غلط باتیں دوسروں کو صحیح کر کے بتانے میں یوز کیا، یا آپ نے حق بات کو آگے پہنچانے میں اپنا اسکل یوز کیا؟ اسی طرح اگر کسی کی میموری بہت اچھی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ سارا وقت کیا آپ نے دنیا کی ہی چیزیں یاد کیں، یا کچھ آپ نے دین کی بھی چیزیں، کچھ قرآن کا بھی حصہ اس میں سے آپ نے حفظ کیا؟ تو جو بھی یعنی کسی کے پاس رائٹنگ اسکلز ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے صرف دنیا میں ہی لگا دیے یا آپ نے اس سے دین کا بھی کچھ کام لیا؟ تو جو بھی ہمارے اسکلز ہیں ہم اس کو خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی کیپیبلٹیز دی ہیں، کون کون سے ٹیلنٹس دیے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ میں یہ کام بہت اچھا کرتا ہوں، یا فلاں کام بہت اچھا کرتا ہوں، یا میرے اندر پاور بہت ہے، تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ آپ نے لگایا کہاں؟ تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور پھر جو خوشخبریاں ہیں اس میں کہ جو اس کام کی طاقت نہیں ہے، جو آپ کی کیپیبلٹی میں نہیں تھا، اس پر سوال نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے، لیسن کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس حد تک ہم اس میں کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، مسٹیکس ہوں گی، ہم بھولیں گے، تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہم سے جانتے بوجھتے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو اپنا ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہمارے ذمہ لگایا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہماری کیپیبلٹی میں ہے۔ اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو وہ ہماری کوئی سستی تھی، یا کوئی اگنورنس تھی، یا کوئی لیزینس تھی، کوئی غفلت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی؟
تو یہ ہماری آیت نمبر 286 کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ.